السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میرا نام مس بینش ہے اور میں کلاس 8 کو سندھی پڑھاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق پیریون حمد، چیپٹر نمبر 1 حمد۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اب ہم چیپٹر ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہی رہنما، تو ہی رہبر اساجو، تو ہی رہنما، تو ہی رہبر ہمارا، تو خالق تو مالک سموری جہاں جو، تو خالق تو مالک سارے جہاں کا، تو ستار آہیں تو غفار آہیں، تو ستار ہے تو غفار ہے، نہ تو کا سوائے کوبا واحد وسیلہ، اور تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار وسیلہ نہیں ہے۔ ہتے آئیں ہتے تو مددگار آہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی تو مددگار ہے، سوا تنجھی سائیں ہلے کو نہ ہلو، اور تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ دین تو ہی داتار تو کا گھرا جو، دینے والا بھی داتا تو ہی ہے ضرورت مندوں کا، تو خالق تو مالک سموری جہاں جو، تو خالق تو مالک سارے جہاں کا۔ جدھن رات اونتی آڑی جہاں تھی، جب رات اندھیرا آتا ہے جہاں پر، تدھن چند تارن کی روشن کری تو تب تو چاند اور تاروں کو روشن کرتا ہے۔ صدا مہر جا مینن وہ مولا بسائیں، صدا رحمت کی بارش ہم پر برسانا، ترن ای برن کی تو گلشن کری تو، اجڑی ہوئی چیزوں کو تو گلشن کرتا ہے۔ زمین کی تو پہرایو تاج آسماں کو، آسماں جو، زمین کو تو نے آسمان کا تاج پہنایا، تو خالق تو مالک سموری جہاں جو، تو خالق تو مالک سارے جہاں کا۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر قادر ہے، یہاں بھی اس دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی ہم جس دنیا میں جائیں گے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے مددگار ہے، ہمارا سہارا ہے، ہمیں آسانیاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہم کسی سے کوئی مدد نہیں لے سکتے، اللہ کے سوا ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہماری ہر مشکل میں مدد کر سکتے ہیں، جو ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اس کی ایکسرسائز میں آپ لوگوں کو کوشچن نمبر 1 ہے، سموری جہاں جو خالق ای مالک کے راہے، اس میں آپ کو کے کاٹ کے اللہ تعالیٰ کا اضافہ کرنا ہے۔ اسی طرح باقی 2 کوشچنس بھی آسان ہیں اور اس کے الفاظ جملے بھی آسان ہیں، لہٰذا میں آپ لوگوں کو پلانر کی پکس لے کر آپ کے نمبرز پر سینڈ کر دوں گی یا واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو آسانی ہوگی، آپ لوگ پھر اس سے کام کاپی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور کام جلد سے جلد کاپی کر کے بیٹا اور مجھے واٹس ایپ پر تصویریں سینڈ کیجیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں چیپٹر نمبر 2 پر۔ سبق بیو پاڑ سگورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دشمنن ساں ورتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ سلوک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ جا آخری نبی آہن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ پاڑ سگورن اللہ جو جے کو پیغام آندو ہو، ہر قوم ہر زمانے لائے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو بھی پیغام آتا تھا وہ ہر قوم اور ہر زمانے کے لیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنن ہی خطے لائے نہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک خطے کے لیے نہیں بلکہ سجی عالم لائے رحمت بڑجی آیا آیا، بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ پاڑ سگورن کی جن ماٹھن تکلیفون دنیون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکالیف دیں، انہن کی با کڈھن بدعا نہ دناؤن، آپ نے انہیں بھی کبھی بدعا نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجی کٹر دشمنن کی با معاف فرمایو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کٹر دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا۔ ایڑا کیترائے واقعہ تاریخ میں لکھے لاہن، ایسے کتنے ہی واقعات تاریخ میں موجود ہیں، لکھے ہیں۔ ہتے ان 10 میں با واقعات ہاں جی آڈو پیش کریون تھا۔ آگے آپ کے سامنے 2 واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ خیبر جی ایک یہودی عورت زینب بنت الحارث گوشت میں زہر بھیجی، خیبر کی ایک یہودی عورت زینب بنت الحارث نے گوشت میں زہر ملایا، پاڑ سگورن کی کرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو کھلا دیا۔ انہی یہودی عورت پنجو ڈو با قبول کیو، اسی یہودی عورت نے اپنا جرم بھی قبول کیا، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان عورت کی معاف فرمائے. ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف فرما دیا. ہکڑی پیری جی گال آئے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ایک یہودی زید بن ثانہ جو قرض دیڑوں ہوں. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی زید بن ثانہ کا قرض دینا تھا. قرض واپس کرنے میں یہاں 3 دن باقی ہے. قرض واپس کرنے میں ابھی 3 دن باقی تھے پر وہ یہودی 3 دن اگ میں ای اچی بے ہی رہو. لیکن وہ یہودی 3 دن پورے ہونے سے پہلے ہی وہاں آ گیا. قرض واپس گوریائن اور قرض واپس مانگا. انہی یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جی کلی تاں چادر لائی ورتی. اسی یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے چادر بھی کھینچ لی. ہن پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جی پہران کی جلی سختی ساں چھوتا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دینے والے انداز میں سختی سے کہا تا عبد المطلب جو اولاد قرض وٹی کڈن میں واپس نہ کندو ہے کہ عبد المطلب کی اولاد قرض کب تک واپس نہیں کرو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با اتنی موجود ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. انہی یہودی کی دڑکو دنوں ہی سختی سان جواب دنوں اور آپ نے اس یہودی کو سختی سے جواب دیا. پر پان سگورا آہو سب کچھ دسندہ مرکندہ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ کر مسکراتے رہے. ان کا پوئے حضرت عمر فاروق کی چیایون تھا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو کہا کہ عمر تو کی منہ سا ہنسا بے نمونے جو برتاؤ کرن کا پندو ہو کہ عمر تجھے میرے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے. تو منہ کی چین ہاتھ قرض ادا کرن گرجی. تجھے مجھے کہنا چاہیے کہ قرض ادا کر دیجئے. اور ہن کی سکارین تھا تا قرض چھٹن لفظن میں کرن گرجی. اور اسے سکھانا چاہیے کہ قرض اچھے لفظوں میں واپس مانگو. پانچ سگورن حضرت عمر کی وڈیک فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مزید فرمایا وی ہن جو قرض ادا کر کے اس کا قرض ادا کر. نہ رگو آہو پر کیس اہو بچے آئون تا یہودی کی اصل قرض کہاں 1 من این پونا 4 سیر اناج وڈیک دج. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اس یہودی کو اس کے اصل قرض کے علاوہ 1 من اور پونا 4 سیر اناج بھی دو. آہو ان کری حضرت عمر انہی یہودی کی دڑکا دینا ہے. اس کے بعد حضرت عمر نے اس یہودی کو یہ سب چیزیں ادا کر دی. اسٹوڈنٹس یہ اس چیپٹر کی ایکسرسائزز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے، میں آپ کو پلانر کی پکس سینڈ کروں گی. آپ لوگ اس سے کاپی کر لیجئے گا اور جلد سے جلد مجھے کاپی کر کے دکھا دیجئے گا. ٹھیک ہے بیٹے. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام مس بینش ہے اور میں کلاس 8 کو سندھی پڑھاؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق پیریون حمد. چیپٹر نمبر 1 حمد. حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے. اب ہم چیپٹر ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہی رہنما تو ہی رہبر اساجو، تو ہی رہنما تو ہی رہبر ہمارا، تو خالق تو مالک سموری جہاں جو، تو خالق تو مالک سارے جہاں کا، تو ستار آہیں تو غفار آہیں، تو ستار ہے تو غفار ہے، نہ تو کا سوائے کوبا واحد وسیلہ، اور تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار وسیلہ نہیں ہے. ہتے آئیں ہتے تو مددگار آہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی تو مددگار ہے، سوا تنجھی سائیں ہلے کو نہ ہلو، اور تیرے علاوہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. دین تو ہی داتار تو کا گھرا جو، دینے والا بھی داتا تو ہی ہے ضرورت مندوں کا، تو خالق تو مالک سموری جہاں جو، تو خالق تو مالک سارے جہاں کا. جدھن رات اونتی آڑی جہاں تھی، جب رات اندھیرا آتا ہے جہاں پر، تدھن چند تارن کی روشن کری تو تب تو چاند اور تاروں کو روشن کرتا ہے. صدا مہر جا مینن وہ مولا بسائیں، صدا رحمت کی بارش ہم پر برسانا، ترن ای برن کی تو گلشن کری تو، اجڑی ہوئی چیزوں کو تو گلشن کرتا ہے. زمین کی تو پہرایو تاج آسمان جو، زمین کو تو نے آسمان کا تاج پہنایا، تو خالق تو مالک سموری جہاں جو، تو خالق تو مالک سارے جہاں کا. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام
جہانوں پر قادر ہے. یہاں بھی اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ہم جس دنیا میں جائیں گے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے مددگار ہے, ہمارا سہارا ہے. ہمیں آسانیاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, ہم کسی سے کوئی مدد نہیں لے سکتے, اللہ کے سوا ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا. صرف اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو ہماری ہر مشکل میں مدد کر سکتے ہیں, جو ہمیں ہر مشکل سے نکال سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس, اس کی ایکسرسائز میں آپ لوگوں کو کوشچن نمبر 1 ہے سموری جہاں جو خالق ای مالک کے راہے. اس میں آپ کو کے کاٹ کے اللہ تعالیٰ کا اضافہ کرنا ہے. اسی طرح باقی 2 کوشچنس بھی آسان ہیں اور اس کے الفاظ جملے بھی آسان ہیں. لہٰذا میں آپ لوگوں کو پلانر کی پکس لے کر آپ کے نمبرز پر سینڈ کر دوں گی یا واٹس ایپ گروپ میں سینڈ